رمضان مرحبا رمضان مرحبا الحبیب صلی اللہ تعال علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی ہم حدیث پاک سے ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلاموں سے، میرے آقا کی مبارک حدیثوں سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور آج ہم بات کریں گے دو عظیم ہستیوں کی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والد گرامی عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بخاری شریف کی حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عبداللہ بن ابو بکر ان دنوں ایک ہوشیار اور سمجھدار نوجوان تھے۔ یہ رات کے وقت غار ثور سے نکل جاتے تھے، یعنی یہ غار ثور کی رات کا واقعہ ہے۔ نبی پاک کا قیام ہے غار ثور میں، عاشق اکبر میرے آقا کے ساتھ ہیں، اور آپ کے بیٹے وہ کیا کرتے تھے کہ رات غار ثور کی طرف جاتے تھے گھر سے اور پوری رات وہیں رہتے، اور قریش کے دن بھر کی سرگرمیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرتے، پھر صبح مکہ پاک میں آ جاتے اور ایسا ظاہر کرتے کہ گویا وہ رات انہوں نے قریش کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام، وہ ان کا نام تھا عامر بن فہیرہ، وہ اپنی بکریوں کو غار ثور کے قریب ہی لا کر چرایا کرتے تھے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو وہ ان بکریوں کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آتے، اور حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بکریوں کا دودھ پی کر آرام سے رات گزارتے۔ غار ثور میں قیام کے دوران عامر بن فہیرہ مسلسل 3 دنوں تک صبح کے وقت صبح بکریوں کو ہاک کر لاتے رہے اور دودھ پلاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ جاننے والے ایک تجربے کار آدمی کو مقرر کر کے اس وعدے کے ساتھ اپنی سواریوں کو اس کے حوالے کیا تھا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان سواریوں کو غار ثور پر لے آئے۔ جب وہ وعدے کے مطابق سواریوں کو لے کر پہنچ گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ واقعی یہ رات انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر مزید مدنی پھول لیں گے کہ غار ثور کی جو راتیں تھیں، غار ثور کا جو سفر تھا، ہجرت مدینہ کا جو سفر تھا، وہ ایک ایسا سفر ہے کہ جتنی بار بیان کرے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر آج اسپیشلی اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کئی بار سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ اس سفر میں تھے، پیارے آقا کو کاندھے پر اٹھا کر اس پہاڑ پر بھی چڑھے، نبی پاک کے داخل ہونے سے پہلے صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، اپنی چادر کو پرزے پرزے کر کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر تمام سوراخوں کو بند بھی کیا، نبی پاک کو اپنی گود میں آرام کرنے کا عرض بھی کیا، سانپ کے کاٹے پر صبر بھی کیا، سفر میں بھی ساتھ رہے۔ یہ تو عجیب و غریب عشق کی داستان ہے جو کتنی بار ہم سن چکے ہیں اور جب بھی سنتے ہیں ایک نیا لطف دیتی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ مگر آج بخاری شریف کی یہ حدیث ہمیں اور بھی بہت کچھ بتا رہی ہے کہ فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت نہیں کی، بلکہ آپ کے گھر والوں نے بھی خوب ایثار کیا۔ آپ کے بیٹے رات کو غار کے قریب آتے تھے، سارے دن کی خبر بتاتے تھے، آپ کے غلام جو ہیں وہ بکریوں کو لے کر آ جاتے اور دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ گویا پورا گھرانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک پر قربان۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم اور ہمارا گھرانہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے معمور رہیں، نبی پاک پر اپنا تن من دھن قربان کرنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ اگر گھر کا کوئی بڑا مذہبی ماحول میں ہوتا بھی ہے تو گھر کے دیگر افراد کے اندر وہ عشق رسول کی شمع نظر نہیں آتی۔ ہمیں اپنی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے، انہیں بھی عشق رسول کا پیغام دینا ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے۔ خود بھی دیکھتے رہیں، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر دکھائیں تاکہ عشق کی عظیم داستانیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیثیں ہم بھی سنتے رہیں اور اپنے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کی عظمتوں کو اجاگر کرتے رہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک اور خوبصورت واقعہ لے کر اگلے سلسلے میں حدیث پاک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ